السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 3 کا، اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کی طرف جو کچھ بھیجا، ہم نے جو آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہم نے وحی ان کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ ان نبیوں کے نام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو ان کے بعد بھی جتنے نبی آئے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھی وہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں کے جو بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وہی کی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یہ سارے نبی پے در پے آئے، والاسباط، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد کی بات جاری، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری وہی ان سارے نبیوں کو نازل فرمائی۔ اچھا جی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ بھی کسی بھی نبی پر نازل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب کچھ نہیں نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بارے میں جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی کہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے کے سارے نبیوں پر اپنی وحی، اپنی آیات اور اپنی حکمت کی باتیں نازل، اور اللہ تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن نازل فرمایا۔ زبور اور جو ہے زبورن، یہ اس میں علم ہے، نام ہے، اور کس کا؟ کتاب کا خاص نام، اس میں علم۔ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنی آیت کے اندر اور رسولاً قد قصصناہم علیک، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو کئی رسولوں کے قصے ہم نے آپ کو بیان کر دی، کئی رسولوں کی باتیں ہم نے آپ کو بیان کر کے آپ کو بتا دی، علیک من قبل و رسولاً، جو آپ سے پہلے آئے تھے ان سارے رسولوں کے بارے میں، کئی رسولوں، ساروں کا نہیں بتایا اللہ تعالیٰ، ہم نے کئی رسولوں کو کے بارے میں آپ کو بتا دیا، اور رسولا لم نقصصہم علیک، اور ہم نے ان میں اس کے علاوہ کچھ رسول ایسے ہیں کئی رسولوں کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کئی رسولوں کے بارے میں بتایا اور کئی رسولوں کے بارے میں نہیں بتایا، اور قرآن مجید کے اندر جن رسولوں کی اور جن رسولوں کے نام لیے گئے ہیں ان کی تعداد 24 یا پھر 25 ہے۔ ان کے نام اگر آپ لکھنا چاہیں تو حضرت آدم علیہ السلام، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، الیاس، الیسی، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ اور ذوالکفل، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 نمبر پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 25 انبیاء کرام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ اب حدیث شریف میں کچھ حدیث میں یہ ثابت ہو، کچھ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور کچھ حدیث میں ان کی تعداد 8,000 تک بتائی جاتی ہے، لیکن در حقیقت ایسی کوئی، یہ حدیث دونوں ضعیف، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی واضح
اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ کتنے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اور شاید اور یقیناً اس کی کوئی اتنی اہمیت اور ضرورت بھی نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی بھیجے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی انبیاء بھیجے اس قوم کو سدھارنے کے لیے، اس قوم کو اصلاح کرنے کے لیے بھیجے۔ جنات کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے۔ اب اس کا معنی ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی تعداد کی طرف ہمیں تگدو کرنے کی اور اس کی تعداد کو جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر بھیجے، بلکہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کس رسالت کے ساتھ، کس پیغام کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ تو وہ پیغام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص ہو کر کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے کے سارے رسولوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ کچھ رسولوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا، اور لیکن کچھ رسولوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بیان نہیں کیا۔ اور ان میں سے ایک رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی خصوصیت کیا تھی کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ اب اس کے اندر تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام بھی کلیم اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کلیم اللہ میں شامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ساتھ کلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت کلام کیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ شیطان کی ابلیس کی باتوں میں نہ آئے اور اس درخت کے پھل سے دور رہیں، اور انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی، اور شیطان نے ان کو پھسلا لیا۔ تو اس وقت جب ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں تو وہ جب خود کو چھپانے لگے اپنے آپ کو، تو اس وقت ان کو اللہ کی آواز سنائی دی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت ان سے کلام کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام سے کلام تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کا کلام معراج کے موقع پر تھا، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا۔ تو اس طرح سے تفاسیر میں آتا ہے کہ کلیم اللہ جو ہیں وہ 3 انبیاء ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت آدم علیہ السلام، اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے رسول اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجے کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دے دیں۔ کس چیز کی خوشخبری سنا دیں؟ جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ ومنذرین، اور ان کو ڈرا دیں۔ اس چیز سے ڈرا دیں، اس چیز سے ڈرا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن تیار کر رکھا ہے، جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اور ایندھن تو انسان اور جنوں میں ہی بننا ہے۔ انسان، جن اور پتھر ہیں جو ایندھن بنے۔ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے ایندھن میں کیوں ڈالا؟ اور بھی تو اتنی ساری چیزیں ہیں جو ایندھن بن سکتی ہیں، پتھر کیوں اللہ نے ایندھن بنا؟ انہیں بتوں کی پوجا بتوں کو بنایا جاتا ہے اس لیے۔ جی، بتوں کو جو تراش کر بناتے ہیں وہ پتھروں سے ہی بنا کر ڈالتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے بت بھی ان کے ساتھ وہاں پر جہنم میں داخل ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری چیزیں جو نافرمان ہیں، اس سے آپ یہ سوچیے کہ بے جان چیزیں بھی جہنم میں اللہ داخل کر دے گا، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ساری کی ساری کائنات کر رہی ہے، ہمیں وہ نان لیونگ لگ رہی ہے، لیکن وہ بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں۔ پہاڑ ہمیں نان لیونگ لگتے ہیں، ہمیں معلوم ہے نا، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پہاڑ نان لیونگ ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر کر رہے ہیں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے امانتاً اس قرآن کو رکھوانا چاہا ہے، اس کو آسمان کی طرف، پہاڑوں کی طرف، سب نے لینے سے انکار کر دیا، اور اس انسان نے اس قرآن کا وزن اٹھا لیا۔ تو ہم اتنے ظالم ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا غضب، غصہ، اس قرآن کے اندر ایک ایک لفظ محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ کس قسم کا ہوگا، لیکن ان سب نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر گئے، لرز گئے۔ اتنے انسان ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ہم قرآن کو حفظ بھی کر لیتے ہیں، اور ہمارا دل نہیں پلٹتا، ہمارا دل نہیں اللہ کے خوف سے ڈرتا، اللہ کے خوف ہمارے دلوں پہ طاری نہیں ہوتا۔ کتنا ہی بدبخت اور کتنا ہی ظالم ہے انسان کہ قرآن کو اپنے دل میں اتار کر بھی اس کا دل نہ بدلتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سارے کے سارے رسول اس لیے بھیج دیے تاکہ وہ تمہارے لیے تمہیں خوشخبری دیں، تمہیں ڈرائیں اللہ کے، خوشخبری دے دیں جنت کی، اور ڈرائیں تمہیں جہنم کے عذاب سے،
اس لیے کہ تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر روز قیامت کوئی حجت لے کر نہ آئیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں رسول بھیج دیا، تو نے ہمیں اپنی طرف سے کوئی رسول کو بھیجا ہی نہیں، کوئی پیغام لے کر ہی نہیں آیا، تو پیغام لے کر آتا تو ہم یقیناً ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حجت بیان کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک سیف سائڈ سارا کچھ کھول کھول کر ایک ایک لفظ بیان کر دیا کہ جہنم ایسی ہے اے لوگوں، اے ایمان والو، جہنم ایسی ہے، اس کی تمنا نہ کرنا، اس کی کوشش نہ کرنا۔ وہ جنت اتنی خوبصورت ہے، اس کو چاہنا، اس سے محبت کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا۔ لیکن کتنے ہی بدبخت ہیں ہم کہ ہماری کوششیں، ہماری ہر کوشش جہنم کی طرف جانے کے لیے ہے اور ہماری کوئی کوشش جنت کی محبت میں نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور بے شک اور اللہ رب العزت وہ بہت زبردست حکمت والا ہے۔ اس کی اس بات کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اس کی اس بات کے پیچھے اتنی بڑی حکمت تھی کہ کوئی انسان حجت لے کر روز قیامت اللہ کے سامنے یہ اپنا ایکسکیوز لے کر نہ آئے اللہ کے سامنے کہ اللہ میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہ تھا، اور آج جب ہمارے ہاتھوں میں موبائل موجود ہے تو پھر ہم کیا حجت لے کر جائیں گے اللہ کے پاس کہ اللہ ہم تو جا ہی نہیں سکتے تھے گھر سے، ہم کیسے علم لیتے، ہم کیسے ہدایت کی طرف آتے، ہمارے پاس تو کچھ سورس ہی نہیں تھا، ہم تو گھر سے نکل ہی نہیں پاتے تھے، ہم تو وہ عورتیں تھیں جو گھر میں گھر کے کام کاج کرتی ہیں، ہم گھر سے باہر جا کے قرآن کا علم سیکھتے۔ آج جو ہمارے ہاتھوں میں موبائلز موجود ہیں یہی ہمارے خلاف روز قیامت حجت بنیں گے اور ہمارے خلاف گواہی نکلے گی ہمارے کہ قرآن ہمارے گھروں میں آیا، علم ہمارے گھروں تک پہنچا، ہمارے ہاتھوں میں 24 گھنٹے موبائل تھا اور ہم نے اس کو استعمال نہ کر کے جہنم کے خریدار بن گئے، جنت کو نہ حاصل۔ اور جو ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ دوہرا عذاب دیں گے، ساری زندگی گوا دی دنیا کے علم کے لیے، نکالا وقت تو اپنے رب کے لیے نہ سیکھ سکے تو ایک اللہ کا کلام نہ سیکھ سکے۔ ان پڑھ کو تو شاید کوئی تھوڑا سا چھٹکارا مل ہی جائے، شاید ان کی کوئی حجت مانی بھی جائے، ہماری تو کوئی حجت بھی تسلیم نہیں کی جائے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود گواہی دے، اللہ خود گواہی دے رہا ہے اس کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم سے اتارا ہے۔ الیک انزلہ بعلمہ، اپنے علم سے اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم ہمیں بھیجا ہے، اپنے علم میں سے کچھ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے حصہ ہماری زمین کی طرف ہماری طرف بھیج دیا۔ وَمَلَائِکَةُ یشہدون، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وَکَفَى بِاللَّهِ شَہِیدًا، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے، اس کی ہی گواہی کا تو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ دیکھ لو، یہ سارے نبی جو میں نے بھیجے یہ سارے رسالت لے کر آئے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے لے کر آئے، اور اگر ہم پھر بھی اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو حق ہے وہ نہیں ادا کر پاتے تو پھر ہمیں روز قیامت کون چھٹکارا دلائے، کون بچائے گا؟ اگلی آیت کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 134 کے اندر کہ اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے، ان لوگوں کو جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔ تو ہمارے ان کے پاس تو پھر کوئی حجتیں تھیں، ہمارے پاس کوئی کسی بھی قسم کی حجت نہیں ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو بھی روکا،
یقیناً گمراہی میں ہے اور وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. ان کی گمراہی بہت دور کی گمراہی ہے، جس گمراہی سے ان کو سچ اور حقیقت کی بات نظر نہیں آتی اور وہ نہ ہی ہدایت کے رستے پر پہنچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا. ان لوگوں نے کفر بھی کیا اور ظلم بھی کیا. کیا ظلم کیا؟ اپنی جانوں پر ظلم کیا کفر کرنے کے سبب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لم یکن اللہ لیغفر لهم، انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا سیدھے رستے کی. چونکہ وہ کفر میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے، اتنا زیادہ آگے چلے گئے، اب اللہ تعالیٰ ان کے کفر کے سبب ان کو نہ تو بخشے گا اور نہ ہی ان کو ہدایت دے گا. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں اتنا آگے گناہوں میں نہ لے جائیں کہ نہ اللہ کی ہمیں مغفرت ملے اور نہ ہی ہمیں اللہ کی ہدایت. اللہ تعالیٰ ہم سب پر ہمیشہ اپنا رحم رکھے اور اپنی رحمتوں میں ہی رکھے. الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا. اب یہ وہ رستہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ رستہ ہے، یہ وہ راہ ہے جو انہیں جہنم کی طرف لے گئی اور اس جہنم کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی ہی میں رہیں گے. اس جہنم میں سے اس کفر کے سبب ان کو کوئی باہر نہ نکال سکے. فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور اللہ تعالیٰ پہ یہ بڑا ہی آسان ہے کہ وہ ہم میں سے کتنے ہی لوگوں کو جہنم میں ڈال دے اور ہمیں جہنم کی سلگتی ہوئی آگ میں بھڑکا دے. ایک نافرمان اولاد ہوتی ہے نا، ایک وقت تک آپ اس اولاد سے محبت کرتے، جب وہ نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ جائے، اتنا آگے بڑھ جائے، کوئی اولاد اگر اپنے ماں باپ کے جسم کے اعضاء کاٹ کاٹ کر پھینک دے، ہاں، بے شک ماں نے پیدا کیا ہے بچہ، بے شک ماں کے جسم سے نکلا ہے وہ بچہ، لیکن وہ بچہ اگر ماں باپ پر ظلم کی انتہا کر دے، ان کو کھانے پینے کے لیے نہ دے، ان کو روشنی نہ لگنے دے، ان کو پانی نہ دے، ان کے جسم کو کاٹنا شروع کر دے، ان کو اذیتیں دے، کیا وہ ماں باپ اس بچے سے محبت کریں گے؟ آخر وہ بھی تو نفرت میں آ جائیں گے نا. ان کو لگے گا یہ تو میرا بچہ ہی نہیں. جس کو احساس نہیں، ہماری محبتیں کس سے جڑی ہوتی ہیں؟ احساس سے. محبتیں احساس سے جڑتی ہیں. جب وہ احساس ختم ہو جائے گا آخر ماں باپ سے تنگ آ جائے، آخر کیا ہوگا؟ وہی ماں باپ یا تو پھر اس کے مرنے کی دعا کریں گے یا پھر اپنے مرنے کی دعا کریں گے. تو یہی معاملات ہیں ہمارے لیے بھی کہ ہم اگر خود ہی ظلم کرنے والے ہیں تو پھر اللہ کو ہماری کیا پرواہ ہے. اس کے لیے ایک حدیث شریف آتی ہے، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے بالکل ویسے ہی بیان کر دیے جاتے ہیں، ان کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. کہ اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر تمام انسان، یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو، تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی کہ سب سے زیادہ تابعدار ہوں، متقی ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں. اور اگر تمہارے اول یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہو، تو اس سے بھی میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آتی. اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں کہ تم نے اللہ سے بہت کچھ مانگ لیا، جتنا تم مانگ سکتے تھے تم نے اتنا مانگ لیا، تم اللہ سے اتنا زیادہ مانگ لو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم وہ سب کچھ بھی مجھ سے مانگ لو. اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے جتنا بھی سوال کرو ہر چیز کا، اور پھر میں تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں جو تم مانگ رہے ہو، تو اس سے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی، اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے. سوئی کو سمندر میں ڈبوئیں اور اس کے بعد جو قطرہ پانی کا لگا، کتنا پانی آپ نے اٹھا لیا سمندر میں سے، اتنی ہی اللہ کے خزانے میں کمی ہوگی. اللہ کا خزانہ اتنا ہے
اللہ کو ہمارے اعمال کی کوئی فکر نہیں، تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کتنے ہی متقی کیوں نہ بن جائیں۔ فرق پڑتا ہے تو ہمیں محبت کرنی ہے اپنے رب سے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، کیونکہ ہم اس کے بندے، ہم اس کے غلام، ہم اللہ کے بندے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر، جاءکم الرسول حق لے کر، بالحق حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے رسول آ گئے، تو اگر تم اس پر ایمان لے آؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، لیکن اگر تم کفر کر دو تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، جانتا ہے، وہ تمام حکمتیں رکھنے والا۔ تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ ہم کر لیں، ہم ایمان لے آئیں تو وہ ہمارے لیے بہتر۔ فآمنوا خیرا لکم، خیرا لکم، وہ تمہارے لیے ہی بہتر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت نمبر، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، غلو نہ کرو۔ اتنا ہی غلو میں نہ اتر جانا۔ غلو سے کیا مراد ہے؟ غلو سے مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس حد تک بڑھا دینا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کہا کہ انہیں رسالت اور بندگی کے مقام سے اٹھا کر ان کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، ان کو اس کے برابر شریک ٹھہرا دیا اور ان کی اللہ کی طرح عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، پیروکاروں کے بارے میں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے نا، ان کے بعد والی آنے والی قوموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو 7 فالوورز تھے ان کی اتنی زیادہ ان کے اندر غلو کر دیا کہ انہوں نے جس چیز کو حرام کیا اس کو حرام کرنے لگے، جس کو حلال کیا اس کو حلال کرنے لگے، یعنی کہ وہ ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی اتنا زیادہ اوپر لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ تم دین کے اندر غلو نہ کرو، کسی کو محبت اتنے آگے نہ چل پڑو کہ تم اللہ کو ہی بھول جاؤ۔ اس طرح سے آج ہم اگر صحابہ کے ساتھ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا اہل بیت کے ساتھ اتنا زیادہ غلو کر لیں کہ ہم اللہ کو ہی بھول جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس غلو کے بارے میں بڑا سختی سے منع فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کھلے الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ تم بھی انہیں اپنے پچھلی قوموں کی طرح ہی کرنے لگ پڑو گے جس طرح پچھلی قوموں نے کیا، کیونکہ جیسا جوتا 1 پاؤں کا ہوتا ہے دوسرے پاؤں کا جوتا بھی ویسا ہی ہوتا ہے، تو تم بھی انہیں کے نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ۔ تو آج کیا ہم ویسا نہیں کر رہے؟ آج ہم نے بھی اپنے دین کے اندر اتنے غلو کر لیے، اور کچھ لوگوں کو ہم نے دین کے معاملے میں اتنا زیادہ اپنے پیر فقیر بنا لیے، یہ جو بات کہہ رہا ہے یہی سچ ہے، یہ اگر دم کر رہا ہے کسی کے دم سے ہمیں شفا مل رہی ہے، شفا دینے والی تو اللہ کے ساتھ ہے، یہ تو غلو کر لیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلو کے بارے میں سختی سے منع کیا کہ تم غلو نہ کرنا، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور جو بھی تم بات کرو اللہ کے بارے میں سوائے کہ کوئی بات نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہی وکلمتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ تم ہو جاؤ، پیدا ہو جاؤ، بن جاؤ، تو اپنی ماں کے پیٹ میں بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام کی گریبان میں پھونکا، اور ان کی اللہ کے حکم سے کن فیکون کہنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں ان کے پیٹ میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فآمنوا باللہ